السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا ہے، زیر ناف بالوں کی کیا حدود ہیں اور کیا مقعد کے ارد گرد بالوں کو بھی کاٹا جائے گا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیر ناف کا لفظ عمومی طور پر کنایہ کے لیے بولا جاتا ہے، باقی حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ ہے حلق العانہ۔ عانہ یہ ہڈی کا نام ہے، تو اس ہڈی کے اوپر جو بال اگتے ہیں ان کو مونڈا جائے۔ اور یہ بال کون سے ہوتے ہیں؟ بعض لغت والوں نے لکھا ہے کہ عورت کے اگلے مخصوص عضو پر جو بال ہوتے ہیں انہیں عانہ کے بال کہا جاتا ہے۔ باقی مرد اگر اس کو دیکھنا چاہیں تو اپنے پیٹ کو نیچے کی طرف سے تھوڑا سا دبائیں، ناف کے نیچے سے تھوڑا سا دبائیں گے تو ایک ہڈی سی معلوم ہوگی، اس ہڈی کے اوپر ذکر سے کچھ اوپر وہاں جو سارے بال ہیں انہیں عانہ کہا جاتا ہے۔ باقی یہاں سے کہ اب ذکر کے بال کس قدر مونڈے جائیں، وہاں سے بھی علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جن بالوں کا رخ وہ ذکر کی طرف ہو، مخصوص عضو کی طرف ہو، تو وہ سارے کے سارے بال وہ ذکر کے ہیں تو ان کو بھی ساتھ مونڈا جائے گا۔ آگے مسئلہ ہے کہ جو مقعد کے بال ہیں وہ بھی اس حکم میں شامل ہیں کہ نہیں۔ واللہ عالم، راجح بات دلائل کی روح سے اب تک تو یہی سامنے آئی ہے، واضح نصوص کے حوالے سے، کہ واضح نص تو اس حوالے سے کوئی نہیں ہے کہ مقعد کے بال بھی صاف کیے جائیں، لیکن علماء محدثین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ بالوں کی جو اقسام ہیں، کچھ بالوں کو بالکل معاف کرنے کا حکم ہے جیسا کہ داڑھی ہے، کچھ بالوں کو خوب کاٹنے کا حکم ہے جیسے مونچھیں ہیں، اور کچھ بالوں کو جو ہے اکھیڑنے کا حکم ہے جیسے بغلوں کے بال ہیں، اور کچھ بالوں کو مونڈنے کا حکم ہے جیسا کہ عانہ کے بال ہیں، اور کچھ بالوں کو بالکل ان کے متعلق شریعت خاموش ہے جیسا کہ رانوں کے بال ہیں، پیٹ کے ہیں، سینے کے ہیں، اور اسی طرح بازوئیں کے بال ہیں۔ تو اس حوالے سے شریعت خاموش ہے۔ معلوم ہوا ان کو مونڈ لینا، کاٹ لینا یا بالکل ایسے ہی چھوڑ دینا، یہ سارے طریقے جائز ہیں۔ اب دیکھیے کہ جو مقعد کے بال ہیں اس کے متعلق علماء کرام نے یہی بات کی ہے، جیسا کہ شیخ محمد صالح المنجد حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ تمام النظافة وکمال الطہارہ، کیونکہ مقصود جو ہے نا، اسلام کا جو مقصد ہے وہ نظافت کا پورا ہونا ہے، یعنی صحیح طریقے کے ساتھ صفائی ہونا ہے۔ تو اب دیکھیے اگر مقعد پر بال ہوں تو وہ استنجا کے وقت یا دیگر تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی نجاست بالوں کے ساتھ لگ جائے گی، جیسا کہ آپ نے تجربہ کیا ہوگا۔ سامنے اگر آپ مثال کے طور پہ دودھ پی رہے ہیں اور مونچھیں آپ کی بڑی ہیں، تو وہ اگر بالوں کو دودھ لگ جائے تو کس طرح کی عجیب کیفیت بنتی ہے۔ تو اس طرح یہ تو ہے کہ ہم بالکل چہرہ ہوتا ہے اس کو فوری طور پہ صاف کر لیتے ہیں، لیکن جو مقعد کے بال ہیں وہاں جلدی مساقات استنجا کی تو بالوں کے اوپر وہ نجاست باقی رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر آگے جو ہے وہ مزید مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو علماء محدثین نے، شارحین حدیث نے، زیادہ تر علماء نے، جیسا کہ شیخ محمد بن صالح العثیمین بھی ہیں، امام شوکانی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی امام نووی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے، بلکہ امام نووی رحمہ اللہ تو مقعد کے بالوں کو مونڈنے کے حوالے سے استحباب کا فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ مونڈنا بھی شریعت کا تقاضا ہے کہ اس کو بھی مونڈا جائے۔ تو واللہ عالم، راجح بات یہی معلوم ہوئی ہے کہ عانہ سے مراد یہ تحدید، یہ کہہ لینا کہ صرف یہ ہی ہے، تو اس کی جو ہے وہ الگ سے دلیل لانا پڑے گی۔ باقی جو ہے میں نے پہلے عرض کی کہ جن کے متعلق شریعت خاموش ہے وہ بال آپ ان کو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو مقعد کے جو بال ہیں ان کے متعلق شریعت اگرچہ بعض دلائل یہ کہتے ہیں کہ بالکل خاموش ہے، کوئی نص اس کے حوالے سے پوری عبارت نہیں ہے، لیکن قیاس سے ہم یہ معلوم کریں گے کہ جس طرح ذکر کے بال ان کی صفائی ضروری ہے، کہ نظافت کا مسئلہ ہے، صفائی کا مسئلہ ہے، تو مقعد کے جو بال ہیں، ابن عابدین رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا ہے
کہ مقعد کے بال مونڈنا تو زیادہ جو ہے وہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو مونڈا جائے، کیونکہ وہاں نظافت کا، صفائی وغیرہ کا زیادہ مسئلہ ہے۔ باقی اس حوالے سے افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر بالفرض دلیل نہیں بھی ہے مقعد کے بال مونڈنے کی تو اتنی دلیل ہی کافی ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے اسلام کا چونکہ مقصد صفائی ہے، تو یہ بالوں کی موجودگی میں صفائی کا ہونا ممکن نہیں ہے، لہذا ان بالوں کو بھی مونڈنا چاہیے۔ باقی رہی یہ بات کہ ناک سے لے کر گھٹنوں تک آدمی کا سطر ہے، تو اگر یہ بال بھی کوئی سارے مونڈ لیتا ہے، اگر یہ بال بھی کوئی سارے مونڈ لے تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں۔ پیٹ کے بال سارے مونڈ لے، سینے کے بال، کمر کے بال مونڈ لے، چونکہ اس کے متعلق شریعت خاموش ہے تو ہم ویسے ہی اس کے متعلق کسی بھی قسم کے فتویٰ لگا کر کسی بھی جو ہے وہ بات کا شکار نہیں ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔